نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے نئے مفروضوں کی تشکیل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے اپنا پروگرام لبرل نظام حیات پیش کر رہا ہوں، اور اس کا بنیادی مقصد آزادی کو تلاش کرنا ہے کہ آزادی کہاں ہے، کس قسم کی ہے اور کس جگہ پر موجود ہے، اور اس کے خد و خال، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے، لیکن افسوس ہے عزیزان محترم کہ ہم ان 12 عدد مفروضوں سے آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہم نئے مفروضوں کی تشکیل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ 2-4 نئے مفروضے لیے جائیں، شاید ان مفروضوں سے ہمیں آزادی مل جائے، کیونکہ دنیا اس وقت تک کسی فیکٹ کو، کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو تجربات کی بھٹی سے نہ گزارا جائے، تجربات کی کسوٹی پر نہ پرکھا جائے۔ لہٰذا تجربات کے بغیر ہم آزادی کو تلاش نہیں کر سکتے، اور تجربات مفروضوں پر ہی کیے جا سکتے ہیں۔ تو جن مفروضوں پر ہمارے تجربات کامیاب نہیں ہو سکے ان کو ہم مسترد کر چکے ہیں، اور اب ہم نئے مفروضے لیں گے۔ لیکن نئے مفروضے لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، اور اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے 12 مفروضوں سے، ان 12 مفروضوں پر ہم نے جو تجربات کیے، ان تجربات سے ہمیں کچھ خصوصیات ملی ہیں۔ ہمیں آزادی تو نہیں مل سکی، لیکن آزادی کی کچھ ایسی خصوصیات ملی ہے کہ اگر ان خصوصیات کو سامنے رکھا جائے تو وہ ہمیں آزادی کو حاصل کرنے میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، ان کی مدد سے ہمیں آزادی مل سکتی ہے۔ تو ان خصوصیات کا اظہار میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں جو ہمیں 12 مفروضوں سے ملی ہیں۔ مفروضہ نمبر 1 جو تھا وہ ہمارے سامنے تھا کہ سماجی زندگی سے تمام پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تو ہم نے زونیشیا کے علاقہ میں تمام قسم کی پابندیاں ختم کر کے علاقہ ایسا لیا تھا، زونیشیا، جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس سے جو نتائج ملے اب وہ ہم نے سامنے رکھے، اور پھر اس سے جو ہمیں آزادی کی خصوصیات ملی ہیں وہ بھی ہم نے سامنے رکھی، اور میں نے ایک ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے ان کو بیان کر دیا۔ اب دوسرا مفروضہ جو تھا ہمارے سامنے اس کا الٹ تھا، پہلے مفروضے کا الٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی، جیسا کہ سوشلسٹ نظام میں ہے، کمیونسٹ نظاموں کے اندر ہے۔ تو یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا، اس پر بھی ہم نے تجربات کی، لیکن ان تجربات کی مدد سے ہمیں آزادی نہ ملی۔ تاہم جو خصوصیات ہمیں دستیاب ہوئی تھیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں رکھ دی تھیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم ایک نیا مفروضہ لے رہے ہیں، تیسرا مفروضہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ پہلا مفروضہ تھا کہ پابندی بالکل ختم کر دو، دوسرا مفروضہ تھا کہ پابندیاں ساری کی ساری لگا دو، اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگاؤ تو پھر ہمیں آزادی ملے گی۔ تو عزیزان محترم، نیشنل ڈیولپمنٹ پارٹی کا واقعہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، الیگزینڈر روش جو اس کا سربراہ تھا اور ملک کا وزیر اعظم بن گیا تھا، میں نے وہ آپ کو پورا واقعہ سنایا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ وہ مضبوط مرکز کا حامی تھا، فیکٹریوں کو، کارخانوں کو، ملوں، تعلیمی اداروں کو اور پرائیویٹ اسپتالوں کو، اخبارات، بینکوں، سب کو اس نے قومی ملکیت میں لے لیا، اور اس کی وجہ سے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ جب قومی ملکیت میں لیے، تو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے آپ کو انہوں نے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ظاہر کر کے بڑے عہدے لے لیے، اخبارات کے ایڈیٹر بن گئے، بینکوں کے وہ چیئرمین بن گئے، اور جناب حالانکہ ان کی تعلیم ناقص تھی کیونکہ اس نے قومی ملکیت میں لے لی تھی تمام کی تمام چیزیں۔ اور اسی طرح آڑھتیوں کا نظام بھی اس نے ختم کر دیا تھا، غلہ منڈیوں میں آڑھتیوں کا نظام ختم کر کے اس نے کہا جی براہ راست کپاس اور اجناس سے براہ راست کارخانوں میں آئے، فیکٹریوں میں آئے۔ اس طرح آڑھتی بھی اس کے خلاف ہو گئے، اور سول نافرمانی کی تحریک ایسا چل پڑی، اور حالات ملک کے خراب ہوتے گئے، اور بالآخر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور الیگزینڈر روش جو تھا اس کو گرفتار کر کے انہوں نے جیل میں بھیج دیا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں جو خصوصیت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حصول آزادی کے لیے
حصول آزادی کے لیے حقوق و فرائض میں ایک توازن رکھنا اشد ضروری ہے۔ اس نے توازن قائم نہیں رکھا، اس نے مطلب مکمل طور پر جو تھا پابندیاں عائد کر دیں اور حالات خراب کر دیے۔ تو حصول آزادی کے لیے فرائض میں ایک توازن رکھنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ریاست میں مرکز کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ پوری ریاست کے تمام چھوٹے بڑے علاقوں، تمام چھوٹی بڑی اکائیوں کی ترقی اور فلاح و بہبود میں توازن قائم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے تاکہ ریاست کی کسی اکائی کو مرکز سے شکوے گلے نہ ہو۔ قومی یکجہتی، یگانگت اور اتحاد و اتفاق کی فضا صرف اور صرف اسی طریقہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پس اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ہر سرگرمی میں توازن قائم رکھنا آزادی کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تو یہ مفروضہ نمبر 3 جو ہے، اس سے ہمیں جو خصوصیت ملتی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ایک خصوصیت ملتی ہے ہمیں، اور وہ خصوصیت یہی ہے کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ہر سرگرمی میں، یعنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ہر سرگرمی میں توازن کو قائم رکھنا آزادی کی اہم خصوصیت ہے۔ توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اسے مختصراً بیان کریں، یعنی اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں، تو ہم یہ کہیں گے کہ عمل توازن کی ضرورت ہے۔ تو اب تک میں آپ حضرات کے سامنے مفروضہ نمبر 1، مفروضہ نمبر 2، مفروضہ نمبر 3، ان 3 مفروضوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات جو ہم نے تجربات کیے ہیں، ان تجربات سے ہمیں جو خصوصیات حاصل ہوئی ہیں، آزادی تو ہمیں نہیں مل سکی، لیکن جو کریکٹرسٹکس ہمیں دستیاب ہوئی ہیں، جو خصوصیات ہمیں ملی ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ باقی ابھی تک ہمارے 9 مفروضے باقی ہیں، ان 9 مفروضوں سے بھی ہمیں جو کریکٹرسٹکس ملی ہیں، جو خصوصیات ملی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز نئے مفروضے لیں گے، کیونکہ نئے مفروضوں کے بغیر آزادی کو ہم تلاش نہیں کر سکتے۔ لیکن آزادی کی جو خصوصیات ہمیں مل رہی ہیں، ان خصوصیات کو سامنے رکھیں گے۔ جو نئے مفروضے ہم لیں گے، ان مفروضوں میں ان خصوصیات کو شامل کریں گے۔ ان خصوصیات کو جو اب ہمیں ملی ہیں ان مفروضوں سے، ان کو نئے مفروضوں میں شامل کر کے پھر کوئی مفروضے بنائیں گے، اور ان مفروضوں کی مدد سے پھر آزادی کو تلاش کریں گے۔ اللہ کرے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہماری سٹرگل، ہماری کوشش جاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔